السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ایک مرتبہ فرعون کے دور میں دریائے نیل خشک ہو گیا تو اس کی رعایا اس کے پاس آئی اور کہا، اے بادشاہ، آپ دریائے نیل کو جاری کر دیں۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں سے خوش اور راضی نہیں ہوں۔ وہ بیچارے واپس چلے گئے۔ پھر آئے اور کہا، اے بادشاہ، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے دریائے نیل کو جاری نہ کیا تو ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کی عبادت شروع کر دیں گے۔ یہ سن کر اس نے لوگوں سے کہا، اچھا، تم لوگ پہاڑ کے بالائی حصے پر جاؤ۔ اور وہ لوگ چلے گئے اور وہ خود ایک سب سے تنہائی کی گوشے میں گیا تاکہ لوگ اس کی آواز نہ سن سکیں اور نہ اسے دیکھ سکیں، اور اپنا چہرے زمین پر رکھ دیا اور انگشت کی شہادت سے اوپر اشارہ کر کے بولا، پروردگار، میں تیری بارگاہ میں اس طرح آیا ہوں جس طرح ایک ذلیل بندہ اپنے رب کے آگے آتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے کہ اس دریا کا جاری کرنا سوائے تیرے اور کسی کی قدرت میں نہیں، لہٰذا اسے جاری کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر دریائے نیل میں اتنا پانی بہا کہ اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ پھر وہ لوگوں کے پاس آیا اور بولا، دیکھو، میں نے تم لوگوں کے لیے نیل کو جاری کر دیا۔ اور لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آئے اور بولے، اے بادشاہ، مجھے ایک بندے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ فرعون نے کہا، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ایک بندے کو دوسرے بندوں پر حاکم بنایا اور اپنے خزانے کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی، مگر پھر بھی وہ میرا دشمن بنا ہوا ہے، میرے دشمنوں کا دوست اور میرے دوستوں کا دشمن ہے۔ فرعون نے کہا، یہ تیرا بندہ تو بہت ہی برا لگتا ہے، اگر وہ مجھے ملے تو میں اسے بحر کلزم میں غرق کر دوں گا۔ جبرائیل نے کہا، اے بادشاہ، یہی بات آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ اس پر اس نے کاغذ قلم دوات منگائی اور لکھا، اس بندے کی جو اپنے مالک کے مخالف ہو، اس کے دشمنوں کو دوست رکھے اور اس کے دوستوں کو دشمنی رکھے، اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اسے بحر کلزم میں غرق کر دیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، آپ اس پر اپنی مہر لگا دیں، اور اس نے اپنی مہر بھی لگا دی اور ان کے حوالے کر دی۔ اب جب فرعون کے غرق ہونے کا دن آیا تو جبرائیل علیہ السلام وہ تحریر لے کر اس کے پاس آئے اور کہا، یہ لو تحریر، اور دیکھو، تم نے اپنی ذات کو جس کا مستحق سمجھا اور اپنے متعلق تم نے خود فیصلہ کر دیا، وہ تمہارا فیصلہ اس تحریر میں موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو عام فہم بہت کم سنایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کے اسباب اسی کے ہاتھوں لکھوا دیے۔ تو اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو کمنٹس کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔